السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ قربانی سے متعلق ہے۔ آج کا سوال ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے اور قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ تو دوستوں، میں اس میں آپ کو بہت اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ میں اپنی گفتگو شروع کروں اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹہ ضرور دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اپنے علم میں اضافہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس لیے مقرر کیا تاکہ وہ مخصوص جانوروں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیں، اور مزید فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، ہم نے قربانی کو اپنے دین کی یادگار بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور دین اسلام کو ملت ابراہیم علیہ السلام سے کافی امور میں مماثلت ہے، یعنی ملتے جلتے ہیں، اسی لیے قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ نیز دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ قربانی کے عمل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کو خاصہ دخل ہے، اسی لیے نسبت ان کی طرف بھی کی گئی ہے۔ قربانی کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نبی علیہ السلام اور کوئی امت اس مبارک عمل سے مستثنی نہیں رہی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے، جن میں 63 اونٹ خود اپنے دستے مبارک سے راہ خدا میں ذبح فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دینے کے لیے اس مبارک عمل کے فضائل بیان فرمائے اور دونوں جہانوں میں رب العالمین کی رضا کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک قربانی ہے، اور ابن ماجہ شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، قربانی کے جانور کے بدن پر پائے جانے والے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی قربانی کرنے والے کے نام لکھی جاتی ہے۔ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو، یعنی زبردستی نہ ہو، تو اسی شخص کے نام اعمال میں ہر بال کے بدلے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور طبرانی کبیر میں ہے، ثواب کی نیت رکھتا ہو، دکھاوا ریاکاری وغیرہ نہ ہو تو یہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ اور کنز العمال میں ہے، اپنے قربانی کے جانور کو خوب کھلا کر قوی کرو، طاقتور کر دو، فربا کر دو، یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ اور فرمایا، قربانی کا جانور اپنے کھروں سمیت کل میزان میں تولا جائے گا۔ اب وہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے وعید کیا ہے؟ حاکم میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ تو اللہ کے حبیب نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی، اس پر کتنا عذاب ہوگا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اور طبرانی میں ہے، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو فضیلت کی بات تھی کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔
تو یاد رکھیے شریعت بندوں کا ہر موقع پر خیال رکھتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو رعایت بھی برتی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے اندر مندرجہ ذیل شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو شریعت اس کو قربانی سے مستثنی قرار دیتی ہے، یعنی اس کو قربانی نہ کرنے کا حکم دیتی ہے، اور قربانی نہ کرنے پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ قربانی کرنے والے کے لیے شریعت نے 6 چیزیں لازم قرار دی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، تو غیر مسلم اس سے نکل گئے، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 2 مقیم ہونا، تو مسافر اس سے الگ ہو گئے، یعنی مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا گیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حجاج کرام بھی تو مسافر ہوتے ہیں تو ان پر قربانی کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اکثر حجاج کرام مکہ مکرمہ میں 15 دن سے زیادہ رکتے ہیں، لہٰذا 15 دن سے زیادہ رکنے کی وجہ سے وہ مقیم ہو گئے، نہ کہ مسافر رہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قربانی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہٰذا 10ویں ذی الحجہ کو شریعت نے 4 کام لازم قرار دیے ہیں: کنکریاں مارنا، سر کے بال مڈوانا، قربانی کرنا اور طواف وداع کرنا۔ اب قربانی واجب ہونے کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ تو تیسری شرط قربانی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ آزاد ہو، تو غلام اس سے خارج ہو گئے۔ اور چوتھی شرط بالغ ہونا ہے، نابالغ بھی اس سے خارج ہو گئے، باہر ہو گئے، یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، تو غیر عاقل، مجنون، پاگل بھی اس شرط سے خارج ہو گئے۔ اور 6ٹھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا، تو غربا مساکین قربانی کرنے سے خارج ہو گئے۔ اب آپ جان لیں صاحب نصاب کون ہے؟ تو صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو یا زائد سامان، تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی دونوں واجب ہے۔ اب ایک دو مسئلے بھی سماعت کر لیں۔ زکوٰۃ اور قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے صاحب نصاب شخص کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے، یعنی مال پر 1 سال گزر جائے تبھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی والا عید الاضحیٰ کی رات بھی اتنی رقم کا مالک ہو گیا تو قربانی کے نصاب کو پہنچ جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا گیا، ہمیں شریعت کی روشنی میں ان تمام باتوں پر قربانی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کی روشنی میں خلوص و للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قربانی سے متعلق اگر کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔